لوگ ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں، جو علی کا وہ علی بیٹا ہے، یہ وہ علی کا وہ علی بیٹا ہے، جو صرف نام میں نہیں کردار میں بھی علی ہے، جو صرف نام میں بھی نہیں کردار میں بھی علی ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلا ہادی زمین پہ بھیجا وہ تھا حضرت آدم۔ ہدایت کرنی تھی زمین والوں کے لیے، ہادی تھا زمین والوں کے لیے، ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو، اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، اللہ نے اعلان عرش پہ کر دیا، ہدایت زمین والوں کے لیے کرنی تھی، اعلان عرش پہ کر دیا۔ چلو گوجرا کی دھرتی پہ اگر جملہ کھول کے بیان کرنے پڑ رہا ہے تو کر دیتا ہوں، میرا دل تھا کہ جملہ کھول کے بیان نہ کروں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ کیا بات، جیو ہدایت کرنی تھی زمین والوں کو، سجدہ کروا دیا شوالوں سے۔ میں نے کہا میرے اللہ ہادی تھا زمین والوں کا، سجدہ آسمان والوں سے کیوں کروا دیا؟ اب آج قدرت آئی، آج پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، جو رسول آج چلے گا، یہ رسول قیامت تک چلے گا، جو قانون آج بنے گا، یہ قانون قیامت تک چلے گا، یہ قانون آج بنایا ہے، یہ قانون قیامت تک چلے گا۔ اگر اسے زمین پہ خلیفہ بناتا، زمین پہ بھیج کے ہندو سے تعظیم کرواتا، بندوں سے تعظیم کروا کے میں خلیفہ بنواتا، تو پھر قیامت تک کے لیے جسے بندے خلیفہ بنا دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے ووٹ دے دیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے چن لیتے وہ بھی خلیفہ ہو جاتا، جسے خلیفہ میں چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اللہ نے کہا میں نے سجدہ اس لیے کروایا ہے کہ میں نے کائنات کو بتا دیا ہے، میں نے قانون یہ بنایا ہے، وہ میرے خلیفہ فرشتوں سے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے۔ سجدوں سے بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ اگر میرے خلیفہ دیکھنے ہو، یہ نہیں دیکھنا اجتماعی امت کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا اجتماعی امت کس کے پاس ہے، یہ نہیں دیکھنا ووٹیں کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا ہے فرشتے کس کے در پہ جھکتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے فرشتے کس کے در پہ جھکتے ہیں، میرے خلیفہ ووٹوں سے سجدوں سے بنتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میرے اللہ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ تیرے خلیفہ ووٹوں سے بنتے نہیں بنتے، فرشتوں کے سجدوں سے بنتے ہیں۔ اچھا میرے اللہ اس اتنا لانتی کیوں بنا دیا؟ میرے اللہ صاحب نے جو سجدہ کیا تھا قرآن میں ہے، سورہ صفات کی آیت نمبر 72 ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، صاحب نے سجدہ کیا، ان کا ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فوراً دیا نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے بندہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، گناہ کر، پھر میرے دروازے پہ آ، میں معافی دے دیتا ہوں، جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے میں معافی دے دیتا ہوں، تو غفور ضرور ہے، تو ستار العجوب ہے۔ میرے اللہ بندہ گناہ گار ہو، میرے دروازے پہ معافی کی امید لے کے آ جاتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے اللہ اس نے مجھے بڑے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، 1000 سال کا اس نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ میرے اللہ ایک منٹ کی بھی آپ نے محنت نہیں دی، ایک منٹ میں کہتی تھا نکل جب میرے دربار سے، قیامت تک میری لعنت ہے۔ میرے اللہ اسے محنت دے دیتا، اسے معاف کر دیتا، وہ سجدہ ہے، تو واپس
کو چھوڑ دوں گا جو بھی میرے خلیفہ کا انکار کرے گا اس سے گلے پر لعنت کا داغ ڈال کے دنیا کو بتا دوں گا کہ جو بھی پہلے خلیفہ کا منکر ہوتا ہے میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو علی کا منکر ہے پہلے لعنت کرتا ہوں. اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا زمین پہ اور یہ خلافت چلتی چلتی جناب مصطفیٰ تک پہنچا. میں نے موت کے امام رضا تک پہنچنا لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا جہاں پہ آپ نے ساتھ چھوڑ رہا میں نے ممبر چھوڑ دیا. رسول نے اعلان نبوت کیا. پہلی خلافت نے پہلی حجت نے 14 میں سے پہلی حجت نے اعلان کیا یا کفار نے لالچ دینا چاہا. کفار نے کہا کیا کہا جناب ابو طالب ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیرے بھتیجے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. علیحدگی ملے گی. کہا اے عبداللہ کے بیٹے تو ایسے کر کہ یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا یہ نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے. ویسے بھی تو نے جو خدا بنایا ہے نا اسے ماننے میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. توجہ ہوگی نتیجہ بہت قیمتی ملے گا. اسے ماننے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم اسے مان لیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں مان لیتے ہیں ویسے بھی ہم 360 خداؤں کو پہلے مان رہے ہیں. جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں تیرا بھی ایک مان لیں گے اور تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے آسان ہے. تیرا خدا کو نظر بھی نہیں آتا تیرا خدا کو نظر بھی نہیں آتا. تیرا خدا ماننا ہمارے لیے آسان ہے. رسول نے کہا جھگڑا کس بات کا. انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے جھگڑا کس بات کا. انہوں نے کہا جھگڑا اس بات کا ہے اپنا ایک منوا ہمارے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کرے. اپنا منوا ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کرے ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے. اگر آپ اتنا ہی گمسم ہو گئے ہیں جملہ تو میں نے بند کر کے دیا تھا میں جملہ کھول کے دے دیتا ہوں. کافروں نے کیا کہا کافروں نے کہا اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹے پر لعنت نہ کر. یہ کافروں کی پرانی عادت ہے اپنا سچا منوانے کے لیے اپنے جھوٹا منوانے کے لیے کہتے اپنا سچا منوا ہمارے جھوٹوں پر لعنت نہ کر. رسول نے کیا جواب دیا تھا اسلام جو آپ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. رسول نے کہا تھا اگر تم ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ کسی بھی نہیں پڑھتی اب تک پڑھایا جاتا ہے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو میں پھر بھی نبوت سے واپس نہیں ہٹوں. اب انہوں نے سوچا یوں تو یہ لالچ میں نہیں آ رہا. انہوں نے اگلا لالچ دینا چاہا. لالچ کیا تھا 14 میں سے پہلی حجت کو پہلا لالچ ہم تجھے غیر مشروط طور پر عرب کی بادشاہت بھی دیتے ہیں ایک امیر گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں رشتہ بھی دیتے ہیں. یہیں سے میں نے چلے جاتے ہیں امام رضا تک حکومت بھی دیتے ہیں رشتہ بھی دیتے ہیں. اب جو بندے ذہنی طور پہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے. رسول سے کا رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں. رسول کا میں رشتہ دیتا ہوں میں تمہاری حکومت دیتا ہوں. یہ حکومت چلتی چلتی علی کے سامنے آ گئے. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی انگلیاں اٹھاؤ اپنی زخمی انگلیاں اٹھاؤ اپنی زخمی انگلیاں. تمہاری یہ حکومت میرے سامنے بکری کے ناک سے پہنتے ہوئے پانی سے بھی کم پر ہے. یہ حکومت چلتی چلتی حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے منہ پھیر کے
دے کے رکھ لی کوئی حکومت سے نہیں چلتی جہالت بن کے یا پھر سادے کے ساتھ لے آگے یا پھر ساتھ اگلے دنوں کے ساتھ ملا دیا جو حکومت سے نہیں چلتی ان سے اعظم کے ساتھ ملا گئے ان سے اعظم نے حکمت عملی کو تبدیل کر دیا یا بطور آگے نظام کا کوئی کافر کوئی پرانے کافر کوئی مکے والے کافروں کا مثال آگے کہتے ہیں رضا حکومت ملے گا رشتہ رشتہ بھی لے گئے. اب یہاں پہ اکثر سوال ہوتا ہے اگر مامون رشید ظالم تھا تو امام نے اس کی ولی عہد کیوں قبول کی؟ ولی عہد کیوں قبول کی؟ اگر یہاں پہ سوال ہے میں بالکل مختصر جواب دوں گا. اگر یہاں پہ جس بندے کا ذہن ہے کہ ولی عہدی قبول کیوں کی؟ اللہ نے عزیز مصر کے لیے یوسف ولی عہد کیوں بنایا تھا؟ اب یہاں پہ حکمت عملی تھی. حکمت عملی کیا کی؟ امام نے کیوں ولی عہدی قبول کی؟ کیونکہ مدینے میں امام پر تھی پابندی, وہاں پہ ملنے پہ پابندی تھی, یہاں ولی عہد بنایا جا رہا ہے. وجہ کیا؟ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. امام سے محبت کی وجہ سے نہیں, سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی وجہ سے. اچھا اب امام ولی عہد بنے, ولی عہد بنے پہلے دن امام دربار میں پہنچے. اب مامون نے قریب آ کے کہا, جملے میں نے دھیرے سے کہنے زور بہت لگا دیا, پتہ نہیں آپ جملے کہ اب ایسا جملہ پڑھنے کی آپ قیمت بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے, مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. قریب آ کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیعت کروائی چاہتے. امام نے کہا کہ روائیں. اس نے کہا مولا یہ سارے اکٹھے ہیں, دربار بھرا ہوا ہے, آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کرے گا. امام نے جھوٹ کی طرح دیکھا, تجھے نہیں پتا وہ جب کسی کا بھی جھوٹ نہیں کرتی. تجھے نہیں پتا وہ جب کسی کا بھی جھوٹ نہیں کرتی. کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ایسے نہیں, ایسے ہوگی, ایسے نہیں, ایسے ہوگی. اس نے کہا مولا واہ مولا ہم تو ایسے کرواتے ہیں, ہمارے سارے جتنے بڑے بزرگ ہیں سب نے ایسے کروائی ہے, آپ بھی ایسے کرواتے ہیں, ایسے نہیں کرواتے, ایسے ہی بیعت کروانی ہے, ایسے بیعت کروانی ہے, ایسے بیعت نہیں کروانی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ والی بیعت صحیفہ سے شروع ہوئی تھی اور یہ والی حدیث سے شروع. یہ صحیفہ سے شروع, یہ حدیث سے شروع. مولا آپ ہر بات میں اپنی فضیلت کہیں سے نکال لیتے ہیں. اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ والی بیعت نہیں ہوتی, یہ والی بیعت ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ حکم الہی ہے, یہ انکار الہی ہے. اس نے کہا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ کے اوپر ہے. اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اب بیعت ہو گئی, بیعت ہو گئی, پہلا دن گزرا. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب سیاسی معاملات تو سنبھال, سیاسی معاملات تیرے حوالے, تو حکومت کر, جو مرضی کر, فوجیں بیچو کر, سیاست میں نہیں آؤں گا, دین کے معاملوں میں تو نہیں آئے گا. سیاست میں میں نہیں آؤں گا, دین کا فتویٰ تو نے نہیں دینا. اب چلنا شروع. 2-3 دن گزرے, چاند بنے مامون شریف کے پاس. مامون شریف اکیلا بیٹھا, بہت تنگ, سپاہیوں سے پریشان کہ جب سے میں نے ولی عہد بنایا لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے, امام کے قریب ہوتے جا رہے. اب اسے مولوی خریدنے شروع کر بندے. کہا مامون شریف ہاں کیا ہوا؟ کہا تم ہے خلیفۃ المسلمین, تجھے چاہیے کہ جب لوگوں میں مشکل آئے ان کا ساتھ دے,
نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، بارش کروا۔ قحط پڑ گیا ہے، بارش کروا۔ پہلے وہ جلا بھنا تھا ان معاملات سے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، اب اس نے غصے کا لفظ وہی پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے، اپنے سے نہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں قدرت کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، دخل اندازی نہیں کرتے۔ جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے مایوس واپس آئے۔ ابھی وہ بندے دربار سے نکلے ہیں یا امام دربار میں داخل ہوئے؟ امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کیا سوال تھا؟ کم مولا وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا تو مامور رشید سے کہا بارش برسا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا واپس واپس، بندے واپس پڑھنا شروع۔ مامور رشید تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے رضا کیا تو کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا تو کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر بارش برسائے؟ امام نے فرمایا ایسے ایسے نہیں تو کیسے؟ امام نے فرمایا میدان سے جا، میدان سے جا، میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی تو یہیں پہ برسا دے۔ امام نے کہا نہیں، یہاں پہ برسائی آپ کہیں گے امام کے کہنے پہ آئی ہی نہیں۔ پھر آئے گی بارش، سرکاری منادی سے کہہ منادی کر، اعلان کر کہ کل امام رضا بارش برسوائیں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہیں پہ بارش برسوا دیتے، میدان کیوں مقرر کیا؟ امام نے فرمایا ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے۔ علی کو کوئی نہ کوئی غدیر کا جملہ سناؤ۔ جب رسول واپس آ رہے مقام غدیر پہ پہنچے، فوراً اللہ نے آیت نازل کی اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تجھ تک پہنچایا تھا۔ اگر یہ نہ کیا رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ سارے رک گئے، جو یہاں جا رہے تھے واپس آ گئے، یہاں جا رہے تھے واپس، کیونکہ یہاں سے رستے جدا ہو رہے، خام بھی یہیں پہ ہوتے تھے، زم بھی یہیں پہ ہوتے تھے، سب کچھ یہیں پہ ہوتے، سارے واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے، جھاڑیوں کی اوٹ میں لگ گئے۔ اللہ نے فوراً بھیجے جبرائیل، اے مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے جھاڑیاں کٹوا دے، جھاڑیاں کٹوا دے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کی آواز ہے اس لیے کیونکہ کل کو یہ بھی کہے جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ جھاڑی کا سایہ تھا، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ جھاڑیاں کٹ گئی۔ پھر جبرائیل آئے، اللہ کہہ رہے یہ ٹیلے سیدھے کروائے۔ میرے اللہ آپ کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے سامنے ٹیلا اونچا تھا، میں نے علی کو دیکھا نہیں۔ ٹیلے برابر ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ریت تھا نہیں، توجہ میری طرف، ریت تھی نہیں، تانبا بن چکی تھی، اتنی گرمی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں بچانے کے لیے سر سے پگڑی اتاری۔ اگلی بات کا تعلق سننے سے کام ہے، دیکھنے سے زیادہ۔ پگڑیاں نیچے آئی، یوں کھڑی۔ پھر جبرائیل آئے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں سے پگڑیاں نکلوا لیں۔ پگڑیاں نکل گئی،
پھر وہ سر پہ آ گئی، پاؤں نیچے تھے، ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے، ایک اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے. جملہ کہنے لگا ہوں اسی کو قلندر کی نواح کہتے ہیں. اسی کو کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہر علی کو کوئی نہ کوئی غدیر چاہیے، غدیر سجیے. پہنچے، اعلان ہوا، لوگ اکٹھے پریشان. اب صرف انسان ہی پریشان نہیں، حیوان بھی پریشان، پرندے پریشان، زمین تپ رہی. دانا زمین کے سینہ چیر کے پہرانے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ زمین تپ رہی، سوکھ چکی ہے زمین، لوگوں کے چہرے پریشان ہیں. اب امام کے گھر کی طرح نکاح ہے. امام گھر سے نکلے، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو ہمائن کیے ہوئے، چہرے پہ حسن کا حسن سجائے ہوئے، ہاتھوں آنکھوں میں حسین کی کریمی لیے ہوئے، ماتھے پہ سجاد کے سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں سینے میں باقی ٹہل، ہاتھوں میں کاذب کی قضاوت لیے ہوئے میدان میں آئے. لوگوں نے دیکھا کہ اب امام آگے ہیں. لوگوں کو امید لگ گئی ہم سے راہ ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. ہر کوئی امام کی طرح دیکھ رہا ہے. امام نے یوں ہاتھ بلند یوں ہاتھ بلند کیے، تڑیاں جو آسمان کی طرف. زور تو نہیں لگانے دو، اگر زور لگانے دو پھر میں زور لگاؤں گا. اگر قیمت آسان لفظوں پہ دے دو، مشکل میں نہ جانے دو. آسان لفظ یوں ہاتھ بلند کیے، کہا بارے الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. کیا بات ہے یہ تمہاری، کیا صدر سلامت رکھو. بارے الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے ان دو گلیوں کے ساتھ امام نے جو بادلوں کو چلانا شروع کیا. بادل چلتے چلتے قوم کے سر پر آئے. امام نے جو ہاتھوں کو نیچے کیا، ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بارش کا ہونا شروع ہو گیا. بندے خوش ہو گئے، چرند خوش ہو گئے، پرند خوش ہو گئے، حیوان خوش ہو گئے. زمین پر سامنے سے لے دیے، زمین خوش ہو گئی. جس کو جتنا چاہیے تھا اس نے اتنا لے لیا. حیوانوں کو جتنا چاہیے تھا حیوانوں نے لے لیا. انسانوں کو جتنا چاہیے تھا انسانوں نے لے لیا. پرندوں کو جتنا چاہیے تھا پرندوں نے لے لیا. فصلوں کو جتنا چاہیے تھا فصلوں نے لے لیا. زمین کو جتنا پانی چاہیے تھا زمین نے لے لیا. یا امام نے فرمایا اے میرے اللہ انہیں اتنی بارش دینا جتنی یہ برداشت کر سکے. اتنی بارش برسانا جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام یہ جملے نہ کہتے بارش اب تک ہوتا. جتنی یہ برداشت کر سکے. امام چلنے لگے، ہر بندے کے زبان میں ایک ہی لفظ تھا، واہ یا رضا، واہ یا رضا، واہ بدروں کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا، واہ علی کا بیٹا. اس امام سے پہلے مامون رشید کا وزیر تھا، وہ طور سے دربار نکلا، کہا مامون رشید تیری حکومت گئی، تیری حکومت گئی. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بارش ہو گئی. کس نے برسائی؟ امام رضا نے دعا کی تھی. انہوں نے کیا کہہ کے برسائی؟ کہا اس نے کہا تھا اے بارے الہا تجھے میری امامت کا واسطہ بارش دے. تو مولوی خرید رہا تھا، لوگوں نے مولا کے اختیار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. تو کتابوں سے ختم کر رہا تھا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب تیری حکومت گئی، تیرا اختیار سے گیا. اب پریشان بیٹھا.
سہما ہوا پریشان امام دربار میں آیا. امام نے کہا محمد شریف کیا ہوا؟ کہا یا رضا تو بھی عجب بندہ ہے، یہاں کہہ کے گیا تھا کہ ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں، وہاں پہ دعا مانگی کہ میری امامت کا واسطہ، اگر دعا مانگ کے بارش لے لی تھی وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا، اگر دعا مانگ کے لے لی تھی وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے، دعا مانگ کے بارش لے لی تھی وہ ہم سب کر سکتے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دعا کیوں مانگی؟ اگر دعا سے لینا تھا تو پھر یہ دعا مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ ہم سب کر سکتے. پورے دربار میں توجہ میری طرف دیجیے گا. پورے دربار میں امام کے چہرے کی طرف دیکھا، ہر سوال تو ٹھیک ہوا ہے. امام نے کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بزرگ توجہ میری طرف دیجیے گا. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جملے پہ پورا مجمع مل کے بولے، جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ دعا مانگی ہے، ہر بندے کا چہرہ اب امام رضا کی طرف ہے. دیکھو کہ امام رضا جواب کیا دیتے ہیں. امام نے جو پورے دربار میں دیکھا، پورے دربار میں دیکھنے کے بعد ایک قلیل میں دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی سوئی کے ساتھ تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے انگلی کا اشارہ دیا، جیسے انگلی کا اشارہ کرنا تھا شیر زندگی آیا. پورے دربار میں تھوڑا شیر امام رشید اپنی آخری چوٹی پہ جا کے بیٹھا. امام میرے